بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التصق مروری بمکانی یقرب بمکان یقرب منہ زید منہ زید۔ نحو سے اس کی ترکیب دوبارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نحو آپ کرو ترکیب ذرا۔ نحو اس پہ مصدر ثلاثی مجرد ناقص باوی اسباب فعل یفعل نہا ینہو اس مفرد منصرف صحیح مورا برکات ثلاثی لفظ مرفوع کما لازم مضاف۔ سمجھ آ گئی میرے بھائی؟ نحو اس میں مصدر ثلاثی مجرد ناقص واوی اسباب فعل یفعل چنہا ینحو اس مفرد منصرف صحیح مورب حرکات ثلاثہ لفظیہ مرفوع بضم لفظا مضاف۔ آگے بات سمجھ، آگے مرارتوں کی ترکیب کرو۔ صیغہ واحد متکلم فعل ماضی معلوم ثلاثی مجرد مضاف ثلاثی اسباب فعل اسم مرہ یمر اس مفرد منصرف صحیح اس مفرد کہ منصرف آنا ضمیر درو آنا مستتر ضمیر آنا ضمیر مرفوع متصل واحد مذکر غائب واحد واحد متکلم مبنی بر سکون مبنی اثر مشاہد محلا مرفوع فاعل مررتا مررت، سمجھ آگی بات؟ مررت صیغہ واحد متکلم فعل ماضی معلوم ثلاثی مجرد مضاف ثلاثی اسباب فعال یفعل چو مرہ یمر کہ آنا ضمیر درو مستتر است کہ آنا ضمیر مرفوع متصل واحد متکلم مبنی بر سکون و مبنی اصل مشابہت محلا مرفوع فاعل مررتو۔ آگے آپ چلو۔ زید ٹھیک ہے، مجرور کیا بتایا تھا؟ جار و مجرور مفسر، سمجھ آ گئی؟ با حرف ظروف جارہ مبنی بر کسر از مبنیات اصلیہ جار زیدن اسم جامد ثلاثی مجرد اجوف یائی اسم مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور بکسرہ لفظا مجرور جار بمجرور مفسر۔ آگے چلو۔ آئی حرف حروف تفسیریہ مبنی بر سکون مبنی اثر مشابہت۔ ہماری قبلیت کو بہت سارے لوگ دیکھنے والے ہیں، یہ کتنا طالب علم قابل ہے جی؟ اے حرف حروف تفسیریہ مبنی بر سکون از مبنیات اصلیہ ای حرف از حروف تفسیریہ مبنی بر سکون از مبنیات اصلیہ التصق اس میں مصدر ثلاثی مجرد التصق التصاق ہونا پھر مصدر بنتا ہے۔ التصق صیغہ واحد مذکر فعل غائب فعل ماضی معلوم ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فعل اجوف واوی مثال واوی۔ اس میں واو نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ یا نظر آ رہی ہے؟ صحیح اسباب افتعال جو التصاق بات سمجھ آ گئی ہے؟
التصق صیغہ واحد مذکر غیب، فعل ماضی معلوم، ثلاثی مزید فی، صحیح اسباب، افتعال۔ اچھا ایسا ہوتا ہے باب افتعال ہو تو اس میں اصلی حروف نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ شروع میں حمزہ وہ بھی زائد ہوتا ہے، باب افتعال کی جو درمیان میں تا آ رہی ہوتی ہے وہ بھی زائد ہوتی ہے، ان زائد کو نکال لو، باقی جو بچ جائے گا وہی اصل ہوگا۔ مثلا افتعال، افتعال کا حمزہ نکالو اور تا کو نکالو تو باقی کتنے حروف بچ گئے؟ افتعال میں حمزہ کو نکالو شروع میں، تا کو نکالو اور الف جو باب افتعال کا آ رہا ہے اس کو بھی نکالو، تین حرفوں کو نکالو تو باقی کیا بچ گیا؟ فعال بچ گیا، فعل بچ گیا۔ فعل کیا ہے؟ ہفت اقسام میں صحیح ہے۔ اسی طرح التصاق، شروع میں حمزہ نکالو، تا کو بھی نکالو اور تا کے بعد جو الف آ رہا ہے اس کو بھی نکال لو، یعنی تا کو پورے کو نکال لو، تا زبر تا، اس کو بھی نکال لو اور شروع میں حمزہ جو باقی بچ جائے تو اس کو دیکھو وہ کیا ہے اب تک سامنے۔ مثلا فرض کرو التصاق ہے، التصاق، حمزہ کو نکالا، ٹھیک ہے، لام کے بعد التصاق، تا کو نکالا اور اس سا کے بعد کس کو نکالا؟ الف کو نکالا، تین حرف نکالے تو باقی کیا بچا؟ لام صاد قاف، لسقط، لام صاد قاف لسقن، حروف زوائد کو نکال لو، باقی جو بچ جائے گا وہی مادہ ہوگا۔ لسقن میں ہم نے دیکھا نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، نہ دو حرف ایک جنس کے ہیں، فلہذا یہ ہفت اقسام میں کیا ہے؟ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی۔ مروری، اس کی دو طرح کی ترکیب ہے، مرور کی ترکیب الگ کر لو یا کی الگ کر لو۔ ایک ترکیب یہ ہے، ایک ترکیب یہ ہے کہ مروری کی اکٹھے کر لو، ایک ہی قسم بن جاتی ہے۔ آگے بات سمجھ؟ مروری، مرور اسم مصدر، ثلاثی مجرد، مضاف ثلاثی، اسباب فعال یفعل، جو مر یمر، اسم مفرد منصرف صحیح، اسم مفرد منصرف مضاف، اسم مفرد منصرف صحیح، مورا بارکات ثلاثہ لفظیہ، مجرور بکسرہ لفظا مضاف۔ بولو سمجھ آئیے؟ مرور اسم مصدر، ثلاثی مجرد، مضاف ثلاثی، اسباب جو مرہ یمرو، اسم مفرد منصرف صحیح، مورا بارکات ثلاثہ لفظیہ، مجرور بکسرہ لفظا مضاف۔ یا ضمیر مجرور متصل بحرف اضافت، واحد متکلم، مبنی بر سکون، مبنی اصل مشابہت، محلن مجرور، مضاف الیہ مضاف، مضاف بمضاف الیہ، فاعل التصق۔ ایک ترکیب مروری کی یہ ہو گئی۔ دوسری ترکیب مروری 16 قسموں میں سے کون سی قسم بنے گی؟ غلامی، اس میں منقوص کی یا نفس کلمہ کی یا ہوتی ہے، جیسے قاضی، وہ نہیں بن سکتی کیونکہ مروری میں یا نفس کلمہ کی یا نہیں ہے۔ اس مقصورہ اسے کہتے ہیں الف مقصور ہے، تو یہاں تو الف مقصورہ ہے نہیں ہے۔ 14ویں قسم کون سی ہے؟ غیر جمع مذکر سالم مضاف با یا متکلم۔ آگے بات سمجھ؟ تو مروری اسم غیر جمع مذکر سالم مضاف با یا متکلم، معرب بحرکات ثلاثہ تقدیریہ، معرب بحرکات ثلاثہ تقدیریہ، مرفوع بضمہ تقدیرا، فاعل التصق۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب کرو ذرا مروری کی ترکیب۔
اسم غیر جمع مذکر سالم اسم غیر جمع مذکر سالم مورب بحرکات ہے مضاف بجائے متکلم اسم غیر جمع مذکر سالم مضاف بجائے متکلم مورب بحرکات ہے بحرکات ثلاثه تقدیریہ منصوب بفتح تقدیرا فاعل التصاقا آگے بات سمجھ با حرف از ظروف جارہ مبنی بر کسر از مبنیات اصلیہ جار مکان یہ اصل میں کیا تھا مکونن مکونن یعنی مکان کی اصل کیا آتی ہے مکونن مجوزن مجازن مکانن مجازن مکانن مجاز کی اصل کیا ہے مجوزن اور مکان کی اصل کیا ہے مکونن واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کاف کو دے دی اب واو ساکن ماقبل مفتوح اس کو الف میں تبدیل کر دیا آپ کو نیند آ رہی ہے اس کو کس میں تبدیل کر دیا الف میں تبدیل کر دیا تو کیا بن گیا مکان بن گیا اب بتاؤ مکان کون سا صیغہ بنے گا اب بات سمجھ آ گئی اس میں ظرف کی میم ہمیشہ مقصور اس میں ظرف کی میم ہمیشہ اچھا مفتوح ہوتی ہے ہاں اس میں ظرف کی میم ہمیشہ کیا ہوتی ہے مفتوح ہوتی ہے اور اس میں اعلیٰ کی میم ہمیشہ مکسور ہوتی ہے ثلاثی مزید فی میں اسم مفعول کی میم ہمیشہ مضموم ہوتی ہے ثلاثی مجرد کے جو 6 باب آتے ہیں ان کا جو اسم مفعول آتا ہے ان کی میم ہمیشہ مفتوح ہوتی ہے بات سمجھ آ گئی یا نہیں ہے میرے بھائی تو مکان مکونن صیغہ واحد مذکر اس میں ظرف ثلاثی مزید فی ثلاثی مجرد اجوب واوی اسباب فعل یفعل چو کان یکون اسم مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور بکسرہ لفظا موصوف میں نے بتایا تھا کہ جب موصوف اور صفت کا معنی کیا جاتا ہے تو اس کے درمیان میں کیا آتا ہے لفظ ایسا یا لفظ جو میرا گزر ہوا میرا بے مکان ایسے مکان سے ایسی جگہ سے یہاں ایسی کا لفظ آ گیا ایسی جگہ سے آگے بات سمجھ موصوف و صفت کا جب معنی کرتے ہیں تو اس کے مابین کیا آتا ہے لفظ ایسا آتا ہے یا لفظ جو آتا ہے اس وجہ سے مکان مجرور بکسرہ لفظا موصوف یا قربو قاربا یا قربو یا قربو کون سا صیغہ ہے غیب فعل مضارع معلوم واحد مذکر غیب کی علامت کیا ہے لام کلمہ کے بعد کسی چیز کا اضافہ نہ ہونا اور شروع میں اگر یا آ جائے تو واحد مذکر غیب تا آ جائے تو واحد مؤنث غیب پھر تا آ جائے تو واحد مذکر حاضر آگے بات سمجھ یا نہیں حمزہ آ جائے تو واحد متکلم نون آ جائے تو جمع متکلم مضارع کی بات کر رہا ہوں لام کلمہ کے بعد کسی چیز کا اضافہ نہ ہونا شروع میں یا آ جائے تو کس کی علامت ہے شروع میں تا آ جائے تو اگر پھر بھی تا آ جائے تو حمزہ آ جائے تو نون آ جائے تو جیسے یدربو تدربو تدربو ادربو ندربو یا قربو صیغہ واحد مذکر غیب فعل مضارع معلوم ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل جو قاربا یقرب یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو من ہو من حرف از حروف جارہ مبنی بر سکون از مبنیات اصلیہ جار کیا کہنا چاہتے ہو کس کی فعل ہے اسم نہیں کہہ سکتے اس کو بات سمجھ آ گئی یا نہیں ہے فعل کو اسم
نہیں کہہ سکتے. من حرف ظروف، ہاں من، جی من حرف ظروف جارہ، مبنی بر سکون از مبنیات اصلیہ جار. ہاں ہو ضمیر، ہو ضمیر، جی ہو ضمیر مرفوع متصل مجرور، ہاں مجرور متصل ضمیر مجرور متصل واحد مذکر بارف، حرف اضافت. کیوں؟ ہو ضمیر مجرور متصل بحرف جر. بحرف جر کب کہیں گے؟ جب ضمیروں پر حرف جر داخل ہو. آپ کو درد ہو رہا ہے؟ مجرور متصل بحرف جر واحد مذکر غیب، مبنی بر ہاں بمبنی اصل مشابہت محلن مجرور مجرور جار، جار ظرف لغو متعلق یقرب. متعلق یقرب. بات سمجھ آ گئی ہے؟ وہ ضمیر مجرور متصل ہو ضمیر مجرور متصل بحرف جر حرف جر واحد مذکر غیب واحد مذکر غیب مبنی بر ضم مبنی بر ضم ومبنی اصل مشابہت مبنی اصل محلا مجرور مجرور جار، جار بمجرور ظرف لغو متعلق یقرب. زید، جی بھائی زید کی ترکیب کرو. فعل بھی آ گیا ہمارے پاس، متعلق بھی ہمارے پاس آ گیا. اب فعل کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ فاعل کی. جی زید، اس میں جامد ثلاثی مجرد اجوا فیائی، جی اس مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ لفظیہ مرفوع بضم لفظاً مرفوع ضمہ لفظاً فاعل یقرب. فاعل میں نے پہلے کہا ہے فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے. اگر اس کو مفعول کی ضرورت ہے تو لے آئیں گے، جار مجرور کی ضرورت ہے تو لے آئیں گے، لیکن فاعل ہر حال میں فعل کے ساتھ ہوگا. یہاں فعل تو ہم لائے تھے لیکن اس کا فاعل نہیں لائے تھے، اس وجہ سے زید مرفوع بضم لفظاً فاعل یقرب. بات سمجھ آ گئی؟ زید اسم جامد ثلاثی مجرد اجو افیائی اسم مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ مجرور مرفوع بضم لفظاً فاعل یقرب. یقرب فعل بفاعل ومتعلق خود جملہ فعلیہ خبریہ بطویل مفرد محلن کیا کہیں گے؟ مرفوع یا منصوب یا مجرور. پیچھے کیا کھڑا ہوا ہے؟ مکانن. کیا بنایا تھا اس کو؟ مکانن کو کیا بنایا تھا ہم نے؟ ہاں پیچھے ہم نے مکانن کو موصوف بنایا تھا. محلن مجرور صفت موصوف، موصوف بصفت کیا کہیں گے؟ پیچھے کیا کھڑا ہوا ہے؟ مجرور جار، جار بمجرور ظرف کیا کہیں گے؟ پیچھے کیا کھڑا ہوا ہے؟ التصق کا کھڑا ہوا ہے فعل ظرف لغو متعلق التصق. التصق فعل بفاعل ومتعلق خود جملہ فعلیہ خبریہ تفسیر مفسر. ادھر ہے انگل بھی رکھ لو. التصق فعل بفاعل متعلق خود جملہ فعلیہ خبریہ تفسیر مفسر. تفسیر مفسر، تفسیر مفسر، تفسیر مفسر. اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہو، یوں بھی کہہ سکتے ہو مفسر مفسر. اس کے دو طریقے ہیں، تفسیر مفسر، مفسر مفسر. تفسیر کو مفسر بھی کہہ سکتے ہیں، تفسیر کو مفسر بھی کہہ سکتے ہیں. تفسیر مفسر، تفسیر مفسر، مفسر بتفسیر ظرف لغو متعلق مرارتو، مرارتو فعل
बफ़ाइल व मुतअल्लिक़ खुद जुमला फ़ेलिया ख़बरिया बतवील मुफ़रद महल्लन क्या कहेंगे, मरफू या मंसूब या मजरूर। पीछे क्या खड़ा हुआ है, मुज़ाफ खड़ा हुआ, इस वजह से महल्लन मरफू कहेंगे। तो खड़ा हुआ है ना ना, वो आपने कहा महल्लन मरफू, महल्लन मजरूर, क्योंकि ये मुज़ाफ इलैह बन रहा है और मुज़ाफ इलैह हमेशा मजरूर बाशुद, मुज़ाफ इलैह हमेशा क्या होता है, मजरूर होता है। बात समझ आ गई या नहीं आई। तो मरार तो फेल बफ़ाइल व मुतअल्लिक़ खुद जुमला फ़िलिया ख़बरिया बातवील मुफ़रद महल्लन मजरूर मुज़ाफ इलैह मुज़ाफ मुज़ाफ ब मुज़ाफ इलैह मुज़ाफ ब मुज़ाफ इलैह क्या कहेंगे आगे, अभी मैंने याद करवाया है। खबर मुब्तदा के मुब्तदा मिसाल दर ईजा माज़ूफ़, चलो मिसाल हो आपको आला या फ़ौलो मरफू बज़म्मा लफ्ज़न, बात समझ आ गई है। मिसाल सीगा वाहिद मुज़क्कर सिफ़त मुशब्बा, सीगा वाहिद मुज़क्कर सुलासी मुजर्रद सही असबाब फ़अला यफ़उलु जो मासाला यमसुलु इस्म मुफ़रद मुनसरिफ सही मुरब हरकात सलासा लफ्ज़िया मरफू बज़म्मा लफ्ज़न मुज़ाफ जी वो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल भार पे जार वाजिब मुज़क्कर गायब मबनी बर दम दबमनी अपने मुसाबत अल्लन मजरूर मुज़ाफ इलैह मुज़ाफ मुज़ाफ ब मुज़ाफ इलैह खबर मुब्तदा मुब्तदा ब खबर जुमला मुज़ाफ ब मुज़ाफ इलैह मुज़ाफ ब मुज़ाफ इलैह खबर मुब्तदा मुब्तदा मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मुज़ाफ मुज़ाफ ब मुज़ाफ इलैह मुज़ाफ ब मुज़ाफ इलैह मुब्तदा। हाँ, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। वो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल बारफ इजाफत वाहिद मुज़क्कर गैब मबनी बरज़म मबनी असल मुशाबहत महल्लन मजरूर मुज़ाफ इलैह मुज़ाफ मुज़ाफ ब मुज़ाफ इलैह मुब्तदा मुब्तदा ब खबर जुमला इस्मिया खबरिया गर्दीद। उर्दू में इसका खुलासा ठीक है मेरे भाई, नहवो मुज़ाफ मरार तो फेल बफ़ाइल मरार तो फेल आना ज़मीर फ़ाइल बाजार ज़ायदिन मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हुआ मरार तो, जार अपने मजरूर से मिलकर ना, जार अपने मजरूर से मिलकर मुफस्सर ऐ हर्फ तफसीर इल्तसक़ फेल मुरूरी फ़ाइल हुआ इल्तसक़ बाजार मकान मजरूर मकान मौसूफ यक़रबु फेल मिन जार वो ज़मीर ताकि देखने वाले को पता लगे भाई ये बंदा सुत्ता दे रहा है, निंद्र लिखा। ठीक है मेरे भाई, मिन जार हु ज़मीर मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हुआ यक़रबु के। ठीक है भाई, ज़ायदुन फ़ाइल हुआ किसका, यक़रबु का। ये बेहतरीन तरकीब है, एक सेकंड में हो जाती है। ये यक़रबु फेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ बनकर ये सिफ्त हो जाएगी किसकी, मौसूफ मकानिन की। मकानिन मौसूफ अपनी सिफ्त से मिलकर मजरूर हो जाएगा किसका, जार का। जार अपने मजरूर से मिलकर ये मुताल्लिक हो जाएगा किसके, इल्तसक़ा के। इल्तसक़ा फेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर ये तफसीर हो जाएगी, जुमला फेलिया खबरिया तफसीर हो जाएगी किसकी, मुफस्सर की। मुफस्सर अपनी तफसीर से मिलकर ज़र्फ़ लग़्व मुताल्लिक हो जाएगा किसके, मरारतों के। मरार तो फेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बनकर
मुफरद की तावील में होकर ये मुजाफ इलैह बन जाएगा किसका, नहवु का। नहवु मुजाफ अपने मुजाफ इलैह से मिलकर खबर हो जाएगी मुब्तदा माज़ूफ मिसाल हु की। मिसाल मुजाफ व ज़मीर मुजाफ इलैह, मुजाफ अपने मुजाफ इलैह से मिलकर, मुब्तदा मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। हमारे मदारिस में यूं तरकीब पढ़ाई जाती है तकरीबन। ठीक है, तुम लोग लंबे लंबे जंजालों में पड़े रहते हो, तहकीकात में पड़े रहते हो। मुख्तसर करो, शॉर्टकट करो, मजा आ जाए। आजकल मजे ही लेते हैं तालिब इल्म, ठीक है ना। तो इस जुमले का तर्जमा कैसे होगा, जैसे मरर तो बेजैदिन, मरर गुजरा तो मैं, गुजरा मैं, बेजैदिन जैद के साथ, गुजरा मैं आए का माना यानी, इल्तासा का मरूरी मेरा गुजर हुआ, बेमकानिन ऐसी जगह से, यक़रुबु मिन्हु ज़ैदुन ज़ैद उसके बिल्कुल करीब था। अब तर्जमा करो जरा। मेरा गुजर हुआ जैद के साथ, मरर तो गुजरा मैं जैद के साथ, आइए है यानी इल्तासका मरूरी मेरा गुजर हुआ बिमकानिन ऐसी जगह से यक़रुबु मिन्हु ज़ैद जहाँ जैद उसके बिल्कुल करीब था। उसके बिल्कुल करीब। अब सलीस तर्जमा करो, गुजरा मैं जैद के साथ यानी मेरा गुजर हुआ ऐसी जगह से कि जैद उसके बिल्कुल करीब था। जरा